رجب المرجب شریف کی 27ویں رات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب المرجب شریف کی 27ویں شب کو اپنی چچا زاد ہمشیرہ کے گھر تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے پیارے محبوب کو دولہا بنا کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ حضرت جبریل امین نے حکم خدا بندی سنا، سننے کے بعد عرض کرتے ہیں فرشتوں شمع جلالو، رب نے ارشاد فرمایا جبریل تنہا نہ جاؤ، میکائیل کو بھی ساتھ لے لو، اور جو تمہارے ساتھ 70 ہزار فرشتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، میرے محبوب کو دولہا بنا کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ حضرت جبریل امین نے چلنے کا ارادہ کیا، ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں جنتی شمعیں جلالو، جنتی مشعلیں جلالو، قندیلوں کا انتظام و انصرام کر لو۔ حضرت جبریل امین روشنی کا انتظام و انصرام فرمانے لگے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل روشنی کا انتظام کیوں کر رہے ہو، یہ شمعیں کیوں جلوا رہے ہو، قندیلیں کیوں روشن کروا رہے ہو؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا پروردگار تو عالم الغیب والشہادہ ہے، مولا تو علیم و خبیر ہے، مولا تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے محبوب کو زمین کے جس حصے سے لے کے آنا ہے مولا ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اے پروردگار میں شمعیں اس لیے جلوا رہا ہوں، روشنی کا انتظام و انصرام اس لیے کروا رہا ہوں کہ تیرے محبوب کو اندھیرے میں نہیں بلکہ اجالے میں لے کے آیا جائے گا۔ مولا تیرے محبوب کی آمد ہونے والی ہے، اسی لیے روشنی کا انتظام کروا رہا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل شمعیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، مشعلیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، قندیلیں روشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے جبریل میں نے اپنے پیارے محبوب کے چہرے پر اپنی صفت غیرت کے 70 ہزار پردے ڈال رکھے ہیں، جب تم زمین پر جانا میرے محبوب کو جب لے کے چلنا تو ان 70 ہزار پردوں میں سے ایک پردہ ہٹا دینا، زمین سے لے کر کے آسمان تک اجالا ہی اجالا پھیل جائے گا۔ جبریل امین نے حکم خدا بندی سنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیا دیکھتے ہیں میرے سرکار محب استراحت ہیں۔ جبریل امین نے سوچا اب کیا جائے، کافی دیر تک کھڑے رہے، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ رب نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل میرے پیارے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے دو، میرا محبوب بیدار ہو جائے گا۔
حضرت جبریل امین نے سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا جبریل کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ رب العزت آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ چلیے، حضرت جبریل امین نے میرے سرکار کو دولہا بنایا۔ میں تفصیل میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا، بات بہت بڑی ہو جائے گی۔ حضرت جبریل امین نے دولہا بنایا، براق پر سوار کیا، میرے سرکار براق پر سوار ہوئے۔ حضرت جبریل امین سرکار کے ساتھ چل رہے۔ پہلے آسمان پر سرکار پہنچے، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبروں سے آسمان پر مبارک بادیاں وصول کرتے ہوئے، مبارک بادیاں لیتے ہوئے جا رہے۔ پلک جھپکنے میں سدرۃ المنتہا آ گیا۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، یا رسول اللہ یہاں سے آگے بال برابر بھی میں نہیں جا سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر ایک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی وسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے چلا تو پروردگار عالم کی انوار تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یا رسول اللہ اب آپ جائیے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل میں جانتا ہوں اب تم نہیں جا سکتے ہو، لیکن جبریل تم نے ہر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اے جبریل، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تم نے جا کر کے کہا تھا حلک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ ہر پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ کے تم نے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، لیکن جبریل میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، میں آج تم سے کہتا ہوں جبریل اگر تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، اگر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے۔ نبی نے فرمایا کیا؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ حاجت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے یا رسول اللہ جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب آپ کی امت پلسرات سے گزر رہی ہو، یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس پل پر اپنا پر بچھا دیں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، لامکاں پہنچ گئے جہاں کوئی مکان نہیں۔ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ سرکار قریب گئے۔ رب نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب لے کے کیا آئے ہو؟ نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ مالی عبادت تیرے لیے ہے، قولی عبادت تیرے لیے ہے، بدنی عبادت تیرے لیے ہے۔
آقائے کریم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رب کا دیدار فرمایا، اور جب نبی چلنے لگے تو رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب کچھ تحفہ تو لے کے جاؤ، جب کوئی پوچھے کیا لائے ہو رب کی بارگاہ سے تو کچھ تحفہ لے جاؤ۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا کوئی تحفہ دے دے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ دیا۔ آقائے کریم لے کے چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا اے اللہ کے پیغمبر کیا لے کے آئے ہو؟ نبی نے فرمایا 50 وقت کی نمازوں کا تحفہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتی ہے، جائیے واپس کم کروا کے آئیے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رب نے 5 کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت 45 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، جائیے کم کروائیے۔ سرکار پھر گئے، کم کروائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، سرکار کم کرواتے رہے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے، نبی کم کرواتے رہے۔ 50 سے 45 رہ گئیں، 45 سے 40 رہ گئیں، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 رہ گئیں۔ اب 5 نمازوں کا تحفہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب یہ نہ سمجھنا میں نے نمازوں کا ٹائم کم کر دیا ہے، لیکن اس کا ثواب بھی کم کر دیا ہے۔ محبوب ایسا نہیں، جاؤ اپنی امت سے کہہ دینا وہ پڑھیں گے 5 وقت کی نمازیں، لیکن میں پروردگار انہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماتا رہوں گا، ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسلامی بھائیوں، نبی کی عظمت دیکھو، نبی کی شان دیکھو، نبی کا مقام دیکھو۔ اللہ نے 7 آسمان کے اوپر بلا کر کے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کروایا۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مولا تو مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ رب نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ پھر کہا رب نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کئی بار کہا تو رب نے فرمایا موسیٰ اگر تم میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو، میرا دیدار کرنا چاہتے ہو تو طور پہاڑ پہ آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، عرض کرتے مولا اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پر اپنی ذرا سی تجلی کو ڈالا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جس پہاڑ پہ بیٹھے تھے وہ پہاڑ جل کر کے خاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں، پہاڑ پورا جل کے خاکستر ہو گیا، پورا پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو رب سے کہیں مولا تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ رب فرمائے لن ترانی موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم جس نبی کے چاہنے والے ہیں، اس نبی کی عظمت دیکھو۔ وہ نبی رجب کی 27ویں تاریخ کو بستر پر آرام کر رہا ہو، اللہ رب العزت جبریل امین کے ذریعے سے خود اپنی بارگاہ میں بلا کر کے اپنا دیدار کروائے، یہ میرے سرکار کی شان ہے۔ تو اسلامی بھائیوں اللہ کے محبوب سے سچا پیار کرو، اللہ کے محبوب سے سچی عقیدت کرو،
اللہ کے محبوب کا پیار اپنے دل میں بسا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ یہ میرے نبی کی عظمت ہے، نبی کی شان ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا۔ آئے گئے سر عرش نبی بار بار، لیکن سدرا پہ جبریل کا پر بولتا رہا۔